السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خوشحال ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ہر آبا سے، ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگ کے پریشانی کو دور فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ بہرحال کیف آپ لوگوں کے سامنے آنے کی دو وجہ ہے آج۔ ایک وجہ جو بحرین میں ریسٹورنٹس بند ہونا چالو ہو گئے تھے، آج دو کمپنی میں شریکہ موڈی مینوفیکچرنگ کی کمپنی ہے، وہ مودی کے نام سے، آج وہ کمپنی بند ہو گئی۔ اور ایک گلاس کی کمپنی تھی، وہ بھی گجراتی کی تھی، وہ بھی بند ہو گئی۔ وہ لوگوں کے اوپر ایسے کافی کیسز بھی تھے جو ایک ٹائم سے چل رہے تھے، کسٹمر کو ٹائم پہ مال نہیں پہنچانا، اور جہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتے اس کے لیبرز وغیرہ صاف ستھرے بھی نہیں رہتے تھے، اور عورتوں کو گھورنا اور شراب پی کے جانا، کافی ایسے شکایتیں آتے تھے سال ڈیڑھ سال سے۔ لیکن کسٹمر بھی نظر انداز کرتے تھے، چلو بھائی نفسی گناہ کر رہا انہیں اس کے پیسے سے خود پی رہا، لیکن کام پہ بھی توجہ نہیں۔ لیکن یہ ایک بات تھی کہ وہاں پہ ڈیلی نہیں دیا جاتا، مہینے میں تنخواہ ملتی ہے اور دینے والی تو کمپنی ہوتی ہے، کسٹمر کا صرف ٹائم پہ کام نہیں ہوتا تھا، بس یہی تھی۔ بہرحال کیف ایک دو سال ڈیڑھ دو سال سے بڑے کمپلینٹس تھے، مگر بہت بڑی کمپنی تھی، شرکہ المخابرات العامہ بلکہ۔ تو بہرحال آج تالا لگ گیا وہ دونوں کمپنی کو۔ اب یہ لوگوں کی کیا ہو گیا بھائی، میں آپ لوگوں کو کھلے الفاظوں میں بتا دوں، جب سے یہ لوگ برقع اور حجاب کی بات کہیں، ان کو بہت مہنگی پڑی ہے۔ وہاں پہ اب جتنے بھی RSS کے اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں، خاص کر ہندوز میں جو RSS کے ہے، وہ لوگوں کو فوراً ایکشن لیا جا رہا، ان کے اوپر کاٹ گر رہی ہے۔ یہ کمپنی میں تقریباً 350 آدمی، دو کمپنیوں کے ملا کے تقریباً 348 آدمی کام کرتے تھے، جس میں سے آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی، اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ سب گجرات، بہار، UP کے تھے، سب سے زیادہ گجرات کے تھے، لیکن سارے غیر مسلم تھے، سارے غیر مسلم تھے، ایک بھی مسلمان نہیں۔ وہ کمپنی کا نہ سپروائزر، نہ فورمین، سارے کے سارے ورکرز اور ٹیکنیشینز، فنین وغیرہ سارے غیر مسلم تھے۔ تو خاص کر اب ایسے کمپنیوں کے اوپر سب سے پہلے گاٹ گرنی چالو ہو گئی، اور ایک قانون یہ لاگو ہو رہا اب بحرین کے اندر بھی، جس طریقے سے سعودیہ میں ہے، ہر 5 اجنبی کے بعد ایک سعودی کمپلسری ہے، تو اسی طریقے سے بحرین میں بھی ہر 5 آدمی کے بعد ایک بحرینی ضروری ہوگا۔ اب وہ پوری چھان بین کرے گا اور دیکھے گا کہ کہیں اتفاق سے نام رکھ لیے ہوئے خالی مسلمان کا، کیونکہ لنڈوں کے پاس یہ عادت ہوتی ہے، یہ چیزیں پتہ چل چکی ہے ان کو، بس نام چینج کرتے ہیں، اندر سے سارا یہ رہتا۔ تو دیکھ بھالوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے وہاں پہ ہر 5 آدمی کے بعد ایک بحرینی لازمی ہو گیا ہے۔ بہرحال کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سنانا بہت ضروری تھا۔ اور یہ اتنے آدمیوں میں 348 آدمی میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اور یہ 19 سال سے کمپنیاں تھے بھائی، کوئی آج کل کی لگی ہوئی رہی، 19 سال سے ایک کمپنی تھے، اور بہت بڑے پیمانے پہ ان کا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا، بڑے بڑے کانٹریکٹس کرتے تھے وہ لوگ، یہاں تک کہ سعودیہ جا کر، کویت جا کر بھی وہ کمپنی کام کرتی تھی۔ لیکن اتنی غلاظت تھی، اتنی ذہنیت گندی تھی ان کی، یہ چیزیں اب معلوم ہو رہی، کیونکہ جب کھودیں گے گڑھا بنے گا تو کھچڑ آ کے وہیں جمع ہوگا نا بھائی، گندگی وہیں سے معلوم ہوگی نا بھائی، جب جمع ہوگا تو صاف ستھرا کہاں سے نظر آئے گا، نظر نہیں آتا ہے ویسے۔ تو بہرحال
ان کا وقت آ چکا ہے سارے جی سی سی سے. اور یہی چیز جو ایک مذبخہ تھا ہمارے کویت کے اندر، اور یہ سکھ صباح بول کے ایک ایریا ہے، سکھ صباح بول کے ایک ایریا ہے، وہاں پہ وہ ایک فیملی تھی تقریباً 35-36 سال سے. وہاں پہ اس کے بچے پیدا ہوئے، وہیں پہ بچیاں پیدا ہوئے. تو وہ حرام زادہ نمبر لگاتا تھا اور شراب بنا کر بیچتا تھا. وہ اڈے پہ بھی چھاپا مار کر اس کو بھی پکڑا گیا اور وہ ایریے کو بھی بند کیا گیا. وہ ایریے پہ بھی کافی چیکنگ چل رہی ہے. وہاں سے تقریباً ایسے کچھ سننے میں آیا ہے کہ 16-17 آدمی یہی کاروبار کرتے تھے، وہ سارے پکڑے گئے ہیں. چھانبین چل رہی ہے، ابھی تحقیق چل رہی ہے، وہ آج کی بات ہے. دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم تو دعا کریں گے کہ ہر طریقے سے ان کا صفایا ہو. یہ جتنے کم وقت اور کم ذہن کے شکار ہیں، جتنے گندے لوگ ہیں، یہ ان گندوں کا صفایا ضروری ہے، وہاں سے بھی اور یہاں سے بھی. جب بھی کہیں جا کر ہمارا دیش صاف ہوگا، ہمارے دیش میں صفائی اور خیر و برکت آئے گی، بے روزگاری ختم ہوگی، مہنگائی ختم ہوگی. ضروری ہے یہ. اس کے لیے میں بولتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک ٹائم سے آتا تھا، ایک زمانے سے آتا تھا، لیکن آپ لوگوں کے کانوں میں جو نہیں رکھتی تھی. اب جب وقت آتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. ابھی یو پی کے لیے میں نے کتنا نہیں بولا، لیکن میرے کو تو یقین ہے آپ لوگ نہیں دیا ووٹ. وہ تو بس ای وی ایم کا بھلا ہو، ای وی ایم گیم کر دیا. اب وہاں پہ مسلمانوں کا رہنا بھی حرام کر کے رکھے ہیں یہ لوگ. خریداری تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان بچی باہر بھی نہیں نکل سکتی، اتنے جان کے وعدے پڑے ہوئے ہیں یو پی کے بہت سارے شہروں میں. لیکن وہاں پہ ابھی تک کوئی نہ دیکھنے والا ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی یہ چیز کو اٹھانے والا ہے. لیکن اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. یہ جو سنیاسی دوبارہ شپت لے کے اور یہ ماب لنچروں کو اور بلاತ್ಕಾریوں کو جو شپت دلایا یہ لوٹ مار کرنے کے لیے، بہت جلد انشاءاللہ زمین سے مٹ جائے گا، نست نابود ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ظالم بھی دیکھے گا اور ہم بھی دیکھیں گے کہ کتنا مہنگا پڑنے والا ہے اس کو. یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ وہ کائنات کا مالک سب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. اس کا کھڑا تو بھر چکا ہے، کبھی بھی پیپ نکلے گا اور خون نکلے گا وہ کھڑے میں سے. کیونکہ گندگی کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے وہ اس کے گھڑے میں، کیونکہ جو پیٹ اس کا بھرے ہوا ہے گندگی ہے اس کے پاس صرف. سمجھے نا؟ جب پھٹے گی تو صرف گندگی نکلے گی انشاءاللہ، اور بہت جلد پھٹے گا. تو بہرحال آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتانا تھا، وہ تو میں بتا چکا ہوں. ایک تو کویت میں جو ایک زمانے سے رہتی تھی، بہار کے رہنے والے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ شراب بنا کر شراب کا کاروبار کرتے تھے. اور وہیں پہ وہی ایریے میں سکھ سبھا میں کوئی 16-17 فیملیز پکڑے گئے. وہ لوگوں کا بھی وہی کاروبار تھا، شراب بنا کر بیچنا، ساتھ ساتھ لڑکیوں کو سپلائی کرنا. یہاں سے لنڈیوں کو جو ہے سب بلاتے تھے وہ لوگ، سیلس مین کے، اس کے نرسوں کے، سسٹرنیوں کے کام ہے بول کے وہاں پہ لا کے جسم فروشی کا کاروبار کراتے تھے. یہ چیز میں پکڑے گئے لوگ، اور بہت برے طریقے سے وہاں پہ تفتیش چل رہی ہے. تفتیش عربی میں کہا جاتا ہے، چیکنگ کو تفتیش کہتے ہیں. تو بڑے پیمانے پہ چیکنگ چل رہی ہے، اور وہاں پہ تقریباً آدھا سکھ سبھا پولیس اپنے گرفت میں لے لی ہے، تاکہ سارے بلڈنگوں کو چیک کیا جائے، سارے گھروں کو چیک کیا جائے، اور سارے دکانوں کو چیک کیا جائے. اس طریقے سے چیکنگ دبا کے چل رہی ہے. جیسے اپڈیٹ آتے جائے گی، جیسے لنڈوں کا منہ کالا ہوگا، وہاں سے کتنے ہوں گے، کیا سزائیں ان کو ملے گی، وہ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گا میں. ابھی تو انشاءاللہ ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. بحرین میں تو دبا کے چل رہا ہے کام، اور قطر میں بھی کام شروع ہوا گئے تھے، لیکن ابھی تک وہاں کی ایسی کوئی خبر میرے پاس نہیں آئی. جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو برابر دوں گا.
اب ان کو زمین چھوٹی ہو جائے گی بھائی. اب یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں اور اس کی سیدھے سیدھے ذمہ دار یہاں کی گندی راجنیتی ہے, گندی سوچ ہے, نیچ ذہنیت ہے ان کی گندگی ان کو ختم کر رہی ہے. اب یہ سالوں سے اتنا کماتے تھے ادھر, اب آکے ادھر اپلیاں مارنے, گوبر کے اندر ڈائمنڈ ڈھونڈنے دو جیسا یہ دوسرے ڈھونڈتے ہیں. یہ سارے چیزیں جو ہے سو نکلیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم آنکھ کھول کر تماشا دیکھیں گے, آنکھ کھول کر تماشا. اب یہ سالے آ کر اپنی سرکار سے پوچھنے دو تم نے گندگی کیوں مچائی تھی, جو ہمارے کالے کرتوت, ہمارے کالے دھندے جو سامنے آ گئے یہ تمہاری وجہ سے ہوا. نہیں تو ہمارا تو چل رہا تھا وہاں پہ, ہم دھندے بھی کر رہے تھے, ہم گندے پانی سے بنا کے بھی موتر بیچ رہے تھے. یہ سارے چیزیں اب ختم ہو گئے, اب کیا کرنا بول کے پوچھنے دو, وہ لوگ سوالات وہ لوگ کرنے دو, انشاءاللہ جوابات یہ لوگ دیتے جملے بازی میں. تو بہرکیف منظم رہیے, متحد رہیے, اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے اور سارے مل جل کر رہیے. نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. السلام علیکم.